السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں داستان مومن اور ہم پیش کر رہے ہیں روئے زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد اقصی کی تاریخ کا پہلا ایپیسوڈ۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک التجا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آپ کے لکھے چند الفاظ ہمارے لیے انمول ہیرے جواہرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھا اور مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور اب وہ اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ ادھر قرآن پاک میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہیں، اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو، حالانکہ یہ مسجد حقیقتاً زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 کے فلسطینی انقلاب انتفاضۃ الاقصی کے بعد یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366، صحیح مسلم حدیث نمبر 520۔ دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے
اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا اور بہت ساری دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ آج کل قبۃ الصخرہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں ہے اور قبۃ الصخرہ صحن کے بیچ میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانح ہے کہ تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے مؤتمر عالم اسلامی یعنی OIC قائم کر دی۔ پیارے دوستو، آپ سن رہے تھے مسجد اقصی کی تاریخ کا پہلا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اس مسئلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ مسجد اقصی کا دوسرا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔